بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تندور والے کا، جس کا آٹا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ واقعہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے جب میں بغداد شریف میں تھا اور زمانہ طالب علمی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد آیا تھا، جو دینار میری والدہ مائدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سوا کس سے مانگیں، بھیک تو صرف اللہ تعالیٰ کے در سے ہی ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی سے کچھ کہوں یا کسی کو یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کھانے کے لیے کوئی دے دے۔ اگر اس ویرانے سے جنگل میں کچھ مل جاتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہ تھا، اور قرض تو میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ لیکن کیا کریں، اس ویرانے سے جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ حال ایسا تھا کہ آنتوں سے آوازیں آنے لگی اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا، کہ بھوک لگ رہی تھی اور اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تو کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے، غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت سے فقراء اور درویش موجود تھے۔ اگر کوئی چیز ان کو ملتی تو ان سب پر سب کا رش بڑھ جاتا۔ میں شہر لوٹ آیا وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ غیب سے ایک آواز آئی، اے عبدالقادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لو اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ آپ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ کسی سے قرض لیں، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھیں، لیکن آپ کو ایک نان بھائی کی دکان نظر آئی۔ وہ بہت گرم گرم اور خستہ نان تھے جو آپ کے سامنے وہ تندور سے نکال رہا تھا۔ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس روٹی کو لینا منظور کیا، اور یہ آواز غیب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ چلتے ہوئے نان والے کے پاس آئے۔ اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے بلکہ کسی سے بھی روٹی نہیں لی تھی، اور اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے دل میں خود بخود آپ کی عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ تو وہ نان والا آپ سے کہنے لگا، آپ عبدالقادر ہیں؟ تو میں نے کہا، ہاں میں عبدالقادر ہوں، وہی عبدالقادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ نان بھائی نے کہا کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر میں روز تم سے ایک نان لوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے اور بھوک سے پڑا نہیں جا رہا۔ نان بھائی کہنے لگا، ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو سب آپ کا ہے، ایک نان کیا، آپ تو پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے، اور روزانہ مجھے 1 یا 1.5 نان دے دینا، اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھنا چاہتا۔ نان والے نے کہا، حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ یہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے صرف ایک ہی نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور جس کی وجہ سے مجھ سے پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد میں نے نان لے لیا اور وہاں پہ جنگل میں آ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اپنی کتاب پڑھنے لگا، علم حاصل کرنے لگا، علم کی منزل طے کیے جا رہا تھا۔ یہ علم دنیا کا علم نہیں تھا، بلکہ اسرار اور رموز کھل رہے تھے، وہ باتیں پتہ چل رہی تھی جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں چل پاتی۔ یقیناً یہ وہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں تو روز اس نان والے سے نان لیتا تھا اور وہ مجھے بڑی محبت سے نان دیتا بھی تھا، میری عزت بھی بہت کرتا تھا، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں قرض پر قرض لیتا جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ اپنا قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔
तो फिर मैं कहाँ से उस नान वाले के पैसे दूंगा। ये ख्याल इतनी शिद्दत से मुझे आया कि मैंने कहा, ए अब्दुल कादिर, कर्ज तो कर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। उस नान वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। आप कहते हैं मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे कितने दिन मैं रोटी लेने उसके पास जाता ही नहीं था कि कैसे मैं उससे नजरें मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं सोच रहा था कि कर्ज मैं उसे कैसे लुटा पाऊंगा कि गैब से आवाज आई और कहने वाला कह रहा था कि ए अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का कर्ज उतारने का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, आप इस बात की फिक्र क्यों करते हैं, आपको जाना चाहिए था। तो आपने कहा कि मैं तो ये सोच कर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं क्यों खाऊं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला किया है कि उस नान वाले से रोटी नहीं लूंगा और उसके पास नहीं जाऊंगा। फौरन गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी करने तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है, आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, आप इसकी फिक्र ना करें। आपके कर्ज को लुटाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है, जो तमाम खजानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है, आप क्यों फिक्र करते हैं। आपने कहा कि मैं कर्ज कैसे उतारूंगा। गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, आप इस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं, आप क्यों परेशान होते हैं। आपने कहा कि मैं कर्ज कैसे उतारूंगा। तो गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, आप उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं। बगैर किसी से बातचीत किए हुए वहां पर जो भी चीज मिले वो उठा लेना और उससे नान वाले का कर्ज चुका देना। आपने फरमाया कि मैं बताए हुए मकाम पर पहुंचा। वो जगह आबादी से बहुत दूर थी, वहां वीराना ही वीराना था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा था। उस थैले के पास गया और खोलकर देखा तो वो आटे का थैला था और कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताज़ा आटा पीसकर थैले में भरा गया है। आपने फरमाया, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान आ गया। मैंने आटे के उस वजनी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हुजूर ये क्या है। मैंने कहा, खुद देख लो। वो भी इसे आटे का थैला समझ रहा था, पर जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला तुम्हारे हैरत की उसकी चीख निकल गई। वो परेशान हो गया और कहने लगा, ये क्या है। मैंने कहा कि क्या देखा तुमने। उसने कहा, हुजूर ये आटे का थैला नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। उसने कहा कि हजरत, इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर आपने देना ही था तो चंद सिक्के दे देते। रोटियां इतनी ज़्यादा नहीं थी और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था और जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत, कर्ज तो इतना ज़्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लौटा दिया है। आप फरमाने लगे, ये हमारी तरफ से नहीं, ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला जिसने हमारा जिम्मा लिया हुआ है, अल्लाह ताला ने ही तुम्हारा ये कर्ज लुटा दिया है। और फिर जिसका कर्ज अल्लाह ताला उतारे तो उसके पास तो बेहिसाब रिज्क होगा। वो नान वाला आपका अकीदतमंद बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।